السلام علیکم ناظرین، 4 TV کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4 TV کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بر صغیر کے بشمول جموں کشمیر میں رمضان کریم کا ہوا آغاز۔ نماز تراویح کا آج سے اہتمام۔ تمام بنیادی سہولیات کو بہتر انداز میں فراہم کرنے افسران کو وزیر اعلیٰ نے دی ہدایت۔ جموں میں وزیر اعلیٰ اور LG منوج سنہا کی ہوئی ملاقات۔ بجٹ اجلاس سے متعلق کیا گیا اہم امور پر تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر سول محکمہ جات میں بڑے رد و بدل، کئی اعلیٰ عہدیداروں کے کیے گئے تبادلے۔ مرکزی حکومت عوامی مینڈیٹ کا احترام کرے، طارق حمید کرا نے دہلی پر دیا زور۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی جلد بحالی کا کیا مطالبہ۔ ایک عرصے بعد منعقد ہونے والے بجٹ سے عوام کو امیدیں ہیں وابستہ۔ حکومت عوامی مسائل کا حل نکالے۔ PDP لیڈر وحید الرحمان پرہ کی میڈیا سے بات چیت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے میر وائز عمر فاروق سے کی ملاقات۔ مذہبی رہنما کے خسر کے انتقال پر پیش کی تعزیت۔ وادی کشمیر کے بیشتر حصوں میں تازہ برف باری۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ 45 گھنٹوں بعد ٹریفک کے لیے کی گئی بحال۔ وادی کشمیر کے بازاروں میں رمضان کی رونقیں۔ سحر و افطار کی خریداریاں۔ مختلف اقسام کے کھجور اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے بازار سج گئے۔ آل JNK ٹیکسی فیڈریشن کا سری نگر میں احتجاج۔ ڈرائیور سے بدسلوکی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹنے حکام پر دیا زور۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آج سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اپنی جانب سے اور تمام 4TV نیوز کی ٹیم کی جانب سے تمام ناظرین اور عالم اسلام کو ماہ رمضان کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بتا دیں کہ آج سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ بر صغیر ہند و پاک کے بشمول جموں کشمیر میں آج سے نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ رویت ہلال کے ساتھ ہی خصوصی دعائیں اور ماہ رمضان کی مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مساجد اور زیارت گاہوں میں نماز تراویح کے لیے خصوصی انتظامی امور انجام دیے گئے ہیں۔ آج شب سحر کی جائے گی اور 2 مارچ بروز اتوار جمعہ جموں کشمیر میں بھی پہلا روزہ ہوگا۔ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام کے بشمول دیگر علماء مشائخ نے عوام کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے تلقین کی ہے کہ ماہ رمضان میں فرائض کے بشمول خیر و خیرات بڑھ چڑھ کر کریں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بالخصوص خیال رکھیں، غریبوں مسکینوں کو نہ بھولیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ماہ رمضان کی سبھی کو مبارکباد پیش کی اور تمام تر کیے جانے والے انتظامی امور کا انہوں نے جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ماہ مبارک رمضان کے دوران تمام تر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف محکمہ جات کے افسران کے ساتھ ایک اجلاس کی سربراہی انجام دی۔ انہوں نے اس دوران تمام متعلقہ محکمہ جات کو قریبی تال میل سے کام کرنے، بجلی کی بلا تعطل فراہمی سمیت دیگر تمام انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ واضح ہے کہ وادی کشمیر میں بھی ملک بھر کے ساتھ ساتھ 2 مارچ یعنی اتوار سے ماہ رمضان المبارک کا یعنی آغاز پہلا روزہ ہوگا۔ عمر عبداللہ نے ہفتے کو اپنے دفتر کے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کل سے شروع ہونے والے ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے سری نگر میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس کی انہوں نے صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ قریبی تال میل سے کام کریں اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو خاص طور پر یعنی سحری اور افطاری کے دوران
तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाएं और बिजली को बिला तातुल बिला वक्फे के जारी रखा जाए। वज़ीर आला का कहना है कि महकमों को हिदायत दी गई है कि वो मुनासिब पानी की फराहमी, ट्रैफिक का इंतज़ाम और कीमतों के ज़ाब्ते के साथ ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी को हर सूरत में यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमात को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने LG जम्मू कश्मीर के साथ मुलाकात की। इस अहम मुलाकात का मकसद वज़ीर आला और LG के दरमियान बजट सेशन के हवाले से अहम उमूर पर बातचीत करना था। वाज़ेह है 3 मार्च से बजट सेशन का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां भी जारी हैं। आपको बता दें कि महकमा जात में आज यानी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां अंजाम दी गई और बड़े ओहदों पर, सिविल ओहदों पर फाइज ओहदेदारों को इनके तबादले अंजाम दिए गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मीर वाइज़ उमर फारूक से इनकी क़यामगाह पर श्रीनगर में मुलाकात की और इनके खुसर के इंतकाल पर इन्हें ताज़ियत पेश की। वज़ीर है मीर वाइज़ उमर फारूक के खुसर का हालिया दिनों इंतकाल हुआ, जिसके बाद ताज़ियतें पेश करने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बिलखुसूस मीर वाइज़ उमर फारूक की क़यामगाह पहुँच कर इनसे मुलाकात की और तमाम पसमानदगान को ताज़ियत पेश की। इसी दौरान तारिक हमीद कर्रा ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करे। उन्होंने कहा कि आवाम ने जो मैंडेट दिया है इसका पूरा एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जमहूरी जो तरीक़ेकार है उसको पूरी तरह से अमल में लाया जाना चाहिए और मरकज़ी हुकूमत ने जिस तरह से वादा किया है उस वादे की तकमील होनी चाहिए। तारिक हमीद कर्रा ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ मसाइल हैं उन मसाइल को हल किया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर जिस तरह की जमहूरियत बहाल होनी चाहिए वो रियासती दर्जे की बहाली के ज़रिए ही हो सकता है। और PDP लीडर वहीदुर्रहमान पर्रा ने बजट सेशन के हवाले से कहा है कि अवाम बहुत उम्मीदें रखते हैं। PDP लीडर और पुलवामा के MLA वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा कि आइंदा बजट इजलास एक तवील वक्फे के बाद मुनक्किद हो रहा है और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत को इस मौके को ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ से इंडस्ट्री के बहुत सारे मसाइल हैं, खासकर हमारे शोरूम का मसाइल है, हमारी लेबर का मसाइल है। हम इतनी जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय जनरेट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारा कोई साथ नहीं दे रही है। अभी तक हमारा कोई बेनिफिट इसका नहीं मिला है। हमारा जो इंडस्ट्रियल यूनिट है यहाँ से जौबरा से लेकर संगम तक इंडस्ट्री डिक्लेयर हुए, लेकिन इसका कोई बेनिफिट आज तक नहीं मिला है। आज हमें पूरी उम्मीद है कि वहीदुर्रहमान पर्रा जनाब से हमें ये मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है हम आपकी आवाज आगे तक ले जाएंगे। अल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि आज ये हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, वरना आज तक हम बहुत बिल्कुल इग्नोर हुए हैं, हमारे से बहुत नाइंसाफी हुई है, हमारा आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वहीद साहब की मदद से हम ये अपने वसाइल आगे ले जाएंगे और हमारे सारे बेनिफिट हासिल हो जाएंगे। पुलवामा में है और ये इलाका सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर रियासत का जो बैट प्रोडक्शन होती है या जिसे हम कश्मीर विलो कहते हैं, पूरी दुनिया में 2 ही जगह की वुड से बैट बनता है, एक तो इंग्लैंड में और दूसरा कश्मीर विलो से। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री नज़रअंदाज हुई है कई सालों से, और क्योंकि इनोवेशन का वक्त है, टेक्नोलॉजी का वक्त है और इसमें ज़रूरत यह है कि जो हमारे बैट यहाँ से जाते हैं, जो हमारा लकड़ी का सामान जाता है और उससे जो लोग इस पर डिपेंड। मीटिंग की हम लोग भी उसमें थे, उनका मशवरा था कि एक जमहूरी निज़ाम से पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि सब लोगों को मौका मिलेगा, लोगों की काफ़ी उम्मीद है इस असम्बली के साथ, एक सरकार को बहुत बड़ा मैंडेट है। तो हमारी उम्मीद है कि जो यहाँ लोगों की एस्पिरेशंस हैं उनकी नुमाइंदगी होगी और हमें बात करने का पूरा हक मिलेगा। लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है इस गवर्नमेंट से और पहला बजट सेशन है कई सालों के बाद, तो हम भी अपने इश्यूज रेज करेंगे
اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ مسائل لوگوں کے وہاں پہ ریز بھی ہو اور ایڈریس بھی ہو. اور آج سری نگر میں آل JNK ٹیکسی ڈرائیورز ایسوسیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا. لال پورہ پولیس اسٹیشن میں انہوں نے ایک شکایت بھی درج کی اور ان کے ساتھ یعنی بدسلوکی کرنے والے ایک شخص کے خلاف جو ہے انہوں نے FIR درج کی اور اس طرح کے واقعات جو ہے آئندہ انجام نہ دیے جائیں اور ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے ایسے افراد کو جو بدسلوکی کرتے ہیں ان سے سختی سے نپٹنے کا حکام سے مطالبہ کیا گیا. سارے یہاں پہ کمرشل کیب ڈرائیورز ہے اور جو ہے یہاں پہ میگا ٹورس ٹیکسی ایسوسیشن اور ہمارے ساتھ JK ریڈیو والے بھی ہیں. میں میگا ٹورس ٹیکسی ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری بول رہا ہوں تنویر گلکار. دیکھیے کچھ دن پہلے ایک ڈرائیور نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو پرائیویٹ وہیکل چلا رہا ہے, اس کو ہم ڈرائیور نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس نے ہر ایک کمرشل ڈرائیور اس کو اتنی گالی گلوچ کیا ہے کہ بول رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا چٹی ہے, آپ کمرشل گاڑیاں لاتے ہو. ہمیں شاہ نواز صاحب نے یہ آلریڈی ہمیں پرمیشن دیا ہے کہ آپ پرائیویٹ وہیکلس میں آپ رن کر سکتے ہو, لیکن اگر ہم 15 لاکھ کی گاڑی لاتے, 20 لاکھ کا گاڑی لاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے. ہم بھی اپنا جو پرمٹ ہے وہ سلنڈر کر دیں گے, ہم بھی پرائیویٹ وہیکلس میں رن کریں گے. اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ اس نے میڈیا والوں کا سہارا لیا ہے, کوئی پولیٹیکل سہارا لیا ہے. تو ہم جن تک وہ بندہ جائے گا اپنی مطلب اپروچ کے لیے, ہم ان سے ہینڈ فور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہلے آپ وہ وائس نوٹ سنیے, وہ جو اس نے ولگر حرکت کی ہے, جو واحد باتیں کی ہے ہر ایک کے ریلیٹڈ, ہر ایک کمرشل ڈرائیور کے ریلیٹڈ اس نے گندی گالیاں مطلب ڈالی ہے وائس نوٹ میں. اور یہاں پر نام لے کے پھوپھی, ماسی, بہنوں, ماؤں کو گالیاں دی ہے ایسے ایسی گندی. اور ہم مطلب سارے ہمارے سینٹیمنٹس اتنے ہرٹس ہوئے ہیں. ہم کل بھی بارش میں ہی تھے پورا دن, آج بھی ہم صبح سے ہی ہے, سارے بھوکے پیاسے ہیں, کیونکہ ہم تب تک گھر نہیں جائیں گے جب تک اس کو ہم سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھیں گے. ہم چاہتے ہیں اس ایسے درندے کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اگر ہم غلط ہوتے ہیں تو اس کو قانون کے پاس جانا چاہیے تھا, قانون ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ ہماری ماں بہنوں نے کیا کیا ہے. ہم تو اپنا کمرشل وہیکل چلا رہے ہیں, اپنا روزگار کر رہے ہیں. کوئی بھی ہماری ماں بہنوں کو گالی دے دیں گے, ہم وہ قطعی برداشت نہیں کریں گے. سر ہم جاننا چاہیے ایسی کیا وجہ ہوگی تھی انہوں نے گالی گلوچ. دیکھیے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے پرائیویٹ وہیکل ہے جس میں وہ مطلب ٹورس کو مطلب رن کرا رہا ہے. یا ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی جیسے ہی یعنی مساجد میں رونقیں نظر آ رہی ہیں, وہیں بازاروں میں بھی گہما گہمیاں بڑھ چکی ہیں. آج کا دن بالخصوص سری نگر کے بازاروں میں اور وادی کشمیر کے دیگر بازاروں میں لوگوں کو سحر اور افطار کے لیے یعنی ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی جو تیاریاں کی جاتی ہیں اس میں مصروف دیکھا گیا اور کافی ہجوم یعنی بازاروں میں دیکھا گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, مارکیٹ میں بہت رش ہے آج ماہ شام کا, تو امید ہے انشاءاللہ رحمٰ آج کا دن اچھا نکلے گا. کھجور وجور کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آج کا. ہمارے پاس تو لگ بھگ 90% ساری ورائٹی ہے, جتنی بھی آتی ہے نا کھجور میں ہمارے پاس سب ہے. جیسے میڈجول ہے, اجوا ہے, کلمی ہے, صفاوی ہے, زاہدی ہے, سکری ہے, سگائی ہے, سب ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس تو ویسے بھی ڈسکاؤنٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہم تو 12 مہینے کھجوروں کا کام ہی کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمیشہ ڈسکاؤنٹ ہی ہوتا ہے اور ہمارے جو اپنے کسٹمر ہیں ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر ہمیں چیز اچھی ملے گی. انشاءاللہ امید تو بہت اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال سب کا کام اچھا کرے گا, تو باقی اللہ تعالیٰ پر ہی ہے. امید تو ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. پچھلے سال تو سعودیہ اور ایران سے کھجوریں آتی تھی, اس سال ہمیں کھجوریں ملی ہیں ٹونیشیا سے بھی آئی ہیں, فلسطین سے بھی آئی ہیں اور بہت سے ممالک سے کھجوریں آئی ہیں. اور آپ اس دوران سری نگر کے شہر خاص میں تاجرین نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سے ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی یعنی ٹریفک کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جس طرح سے یعنی جو کھجوروں کے یا پھر دیگر اشیاء ضروریہ کی جو دام اکثر و بیشتر یعنی زائد ہو جاتے ہیں, لیکن اس مرتبہ بازار میں یہ اپیل تاجر ایسوسیشن کی جانب سے کی گئی ہے اور اس بات کا فیصلہ لیا گیا ہے کہ لوگوں کو یعنی بجائے مہنگے داموں
اشیاء بیچنے کے اس میں مزید جو ہے کنسیشن کیا جائے اور اس میں جو ہے لوگوں کو رعایت دی جائے، نہ کہ بلیک مارکیٹنگ کی جائے۔ بہرحال اس حوالے سے تاجرین نے حکام سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ بالخصوص جو ٹریفک کا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی حل کیا جائے۔ ہم اپنا جو ہم یہ کھجور کا کام کرتے ہیں، میں نے 30 سے 40% جو بھی پریٹ ریٹ ہوگا 40% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے، لہٰذا میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شہر خاص کا رخ کرے اور کھجور وغیرہ جو ڈرائی فروٹ ہے اس کا سیل کا فائدہ اٹھائے۔ اس کے حوالے سے یہ تو آپ نے صحیح سوال کیا ہے کہ تقریباً جو ہمارا شہر خاص ہے، جتنے بھی دکاندار ہیں، ہم نے ان سے تاکید کی اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی مان لیا ہے کہ ہم کم سے کم ہر ایک، چاہے بزاجی ہو، ہارڈ ویئر ہو، غرض جو بھی آئٹم ہو، 25 سے 30% کا ڈسکاؤنٹ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کے مہینے میں دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے، اس کے علاوہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ لیجیے راز قدل ہے، سورا ہے، نالے مار ہے، اکثر و بیشتر ٹریفک جام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میں ایس ایس پی ٹریفک جناب مظفر احمد شاہ صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے وہ ٹریفک کا خاص انتظام رکھا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ پاور کے حوالے سے میں چیف انجینئر صاحب سے بھی سحری کا وقت جو ہے اور افطاری کا وقت ہے جو ہے، لوگوں کو بجلی میں کوئی آنکھ مچولی نہیں ہونی چاہیے، پاور لگاتار۔ اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے پرسوں بھی ایک اعلان کیا ہے کہ ڈویژنل کمشنر صاحب نے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں کوئی بجلی میں کوئی خلل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہواؤں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں پریکٹیکلی کام ہونا چاہیے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ چاہے سی ایم اور این سی لیڈر تنویر صادق نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے درمیان ریاستی درجے کو بحال کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پی ڈی پی اور بی جے پی کو بھی تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر و رکن اسمبلی تنویر صادق کا کہنا ہے کہ بی جے پی اور پی ڈی پی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ حکومت کو لوگوں کا کوئی کام کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو اگلے کچھ مہینوں میں بحال کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تب پلان بی اور پلان سی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ تنویر صادق نے کہا، میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی اور بی جے پی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں یعنی حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ بر صغیر کے بشمول جموں کشمیر میں رمضان کریم کا ہوا آغاز۔ نماز تراویح کا آج سے اہتمام۔ تمام بنیادی سہولیات کو بہتر انداز میں فراہم کرنے افسران کو وزیر اعلیٰ نے دی ہدایت۔ جموں میں وزیر اعلیٰ اور ایل جی منوج سنہا کی ہوئی ملاقات۔ بجٹ اجلاس سے متعلق کیا اہم امور پر تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر سول محکمہ جات میں بڑے رد و بدل، کئی اعلیٰ عہدیداروں کے کیے گئے تبادلے۔ مرکزی حکومت عوامی مینڈیٹ کا احترام کرے، طارق حمید کرا نے دہلی پر دیا زور۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی جلد بحالی کا کیا مطالبہ۔ ایک عرصہ بعد منعقد ہونے والے بجٹ سے عوام کو امیدیں ہیں وابستہ، حکومت عوامی مسائل حل کرے۔ پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ کی میڈیا سے بات چیت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے میر وائز عمر فاروق سے کی ملاقات، مذہبی رہنما کے خسر کے انتقال پر پیش کی تعزیت۔ وادی کشمیر کے بیشتر حصوں میں تازہ برف باری۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ 45 گھنٹوں بعد ٹریفک کے لیے کی گئی بحال۔
وادی کشمیر کے بازاروں میں رمضان کی رونقیں، سحر و افطار کی خریداریاں، مختلف اقسام کے کھجور اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے بازار سج گئے۔ آل جے اینڈ کے ٹیکسی فیڈریشن کا سری نگر میں احتجاج، ڈرائیور سے بدسلوکی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹنے حکام پر دیا گیا زور۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔